رسالت، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ عالم فخر اسلام زندہ باد، پیر سید مدر شاہ صاحب گیلانی زندہ باد، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلطان حضور مفکر اسلام، زندہ باد، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب جیلانی، زندہ باد۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والسیادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم چشتی کی اس زمین پر قبلہ والد گرامی نے بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سورج بھی الٹے بل چلا واہ واہ تیری نماز، سورج بھی الٹے بل چلا واہ واہ تیری نماز، اللہ رے ذوق سجدہ تمہارا علی علی، اللہ رے ذوق سجدہ تمہارا علی علی۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھئی سورج کو سرکار دو عالم نے واپس موڑا، صدقے یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ فاضل بریلوی نے یہ مقام جب دیکھا نا تو ان کی نظر ٹھہر گئی اس بات پر کہ سرکار دو عالم سے سورج کو موڑا ہے۔ قبلہ والد گرامی نے سوال کر دیا کہ فاضل بریلوی مجھے بتائیں، اگر نبی کو نماز کے قضا ہونے پر سورج کو موڑنے کی عادت ہوتی تو جنگ احزاب میں نمازیں قضا ہوئی تھی، نماز نہیں، نمازیں قضا ہوئی تھی، سورج کیوں نہیں موڑا؟ علی کی ایک نماز اور نبی کی نمازیں، احزاب کے میدان میں اصحاب کی نمازیں قضائیں، سورج نہیں موڑا۔ سبحان اللہ۔ مقام صحابہ پر بھی سورج نبی نے موڑا، نماز وہاں بھی قضا ہوئی ہے۔ قبلہ والد گرامی توجہ کراتے ہیں، کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہو نا، چھوٹا بچہ ہو، اس کی کوئی سویٹ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی گم جائے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے، باپ جلدی سے ڈھونڈ کر دیتا ہے کہ یہ نہ روئے،
اپنے ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ آج علی کی نماز قضا ہوئی، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا، نبی کہتے ہیں میرے بیٹے نہ رو بھائی، نہ رو۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے باپ کی جگہ ہوں، میری نماز ساتھیوں کی نماز قضا ہوئی، اگر میں پڑھ لیتا تو امت کو کیسے پتا چلتا کہ قضا کا کیا حساب کرنا ہے؟ تیری نماز کی بات ہے، تجھے رونے نہیں دوں گا۔ اس منظر کو قبلہ والد گرامی نے جب آپس میں مقابلہ کیا تو اس وقت کہا سورج بھی الٹے بل چلا واہ واہ تیری نماز، سورج بھی الٹے بل چلا واہ واہ تیری نماز، اللہ رے ذوق سجدہ تمہارا علی علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور میر سید صابر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ واہ واہ واہ۔ تو میں نے بھی اسی ذوق میں یہ کلام پڑھا ہے، آپ حضرات دیکھا کتنی گہری نظر قبلہ والد گرامی کی کہ سورج بھی الٹے بل چلا واہ واہ تیری نماز، اللہ ہرے ذوق سجدہ تمہارا علی علی۔ اس وقت جتنے سننے والے بیٹھے اس سے زیادہ بولنے والے بیٹھے۔ مجلس چھوٹی سی ہے لیکن ہر آدمی ایک انجمن ہے، ہر آدمی ایک جماعت ہے، کچھ لوگوں کا پیشوا ہے، کچھ کا رہنما ہے، کچھ کا لیڈر ہے، اور آج ایک اللہ کے ولی کی برکت سے یہ اتنے بولنے والے اور لوگوں کے رہنما قوم کے لیڈرز یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو آج بات بھی اس کی کرنی ہے جو سارے لیڈروں کا لیڈر ہے، کائنات جس کے دروازے سے ولایت کی خیرات اور بھیک مانگتی نظر آتی ہیں، آج اس کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں بھی آپ حضرات خدمت میں حاضر ہوا تو کو علی علی کی تھی، یہ بابا کرامت علی شاہ کی کرامت ہے کہ پچھلی مجلس میں بھی دن کچھ تھے، اسلامی مہینہ کچھ تھا، بات علی کی تھی، اور آج بھی دن کچھ ہے، مہینے کچھ ہیں، ایام کوئی ہیں، بات علی کی ہوگی۔ کسی کو کرامت کہتے ہیں، اللہ اللہ۔ مولا علی کی کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، بسم اللہ۔ کدھر سے بات شروع اور کہاں ختم ہو؟ اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ساری کائنات نبی کے قدموں میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نبی قدم رکھتا چلتا چلا جاتا ہے اس زمین کے حصے کی عظمت کو ماپنا شروع کرتا ہوں تو عرش اولا سے آگے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سرکار جہاں قدم رکھتے ہیں کسی جگہ کی مٹی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس زمین کے حصے نے نبی کے قدم کو چھوا ہے تو علماء بلا تفریق فرقہ ہر جماعت کے پاس جاؤ اور پوچھو اس زمین کے حصے کا کیا مقام ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب عرش سے اعلیٰ ہے۔ آخری بات کر دی، مسجدوں سے اعلیٰ، کعبے سے اعلیٰ، مسجد نبوی سے، ہر جگہ سے اعلیٰ، حتیٰ کہ عرش اعلیٰ کو کمپیئر کرو تو نبی کے قدم رکھنے کی جگہ اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی کے قدموں سے لگے ذرات عرش سے آگے گزر گئے تو ذرا اس کو دیکھوں جو نبی کے بھی کندھوں پر سوار ہو گئے۔ ہے نا مزے کی بات؟ قدم سے لگنے والے ذرے عرش سے آگے نکل جائیں تو جس کے قدم نبی کے کندھوں پہ لگ جائے وہ کہاں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ غور کرتے ہیں لوگ کمپیئر کرتے ہیں، حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے نہیں، بسم اللہ۔ خانہ کعبہ کے اندر ساری کائنات میں زمینوں میں سب سے افضل زمین حرم کی زمین، اور حرم کی زمین میں مسجد حرم، مسجد حرم میں خانہ کعبہ کا ٹکڑا، اس سب سے افضل زمین پر کھڑے ہو کر
افضل المرسلین سید الاولین والآخرین، سارے نبیوں کا تاجدار اور سارے نبیوں سے افضل، کہتا ہے علی ادھر میرے کندھے پہ کھڑا ہو جاؤ. پوری کائنات بھائی آپ خود اندازہ کر لیجئے نا، یہ صرف میں نسبت اور تعلق کی بات کر رہا ہوں نا. آپ جا کر پوچھیں علماء دیوبند سے، پوچھیں بھئی نبی کے قدموں سے جو مٹی لگ جاتی ہے اس کا کیا مقام ہے، وہ نہ بتائیں تو میرا گریبان پکڑیں. جب یہ بات مسلمہ ہے کہ قدموں سے لگ جائے تو یہ افضل ہے، تو اب ذرا منظر دیکھیں کہ ساری زمین میں سب سے افضل ٹکڑا خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے. اس افضل ترین ٹکڑے پر ساری کائنات کا امیر و مختار، سب سے افضل شخصیت کھڑے کر کہتی ہے علی ادھر آنا. ہے نا مزہ؟ یہاں کھڑے ہو کر بولنے والا بولتا ہے، سننے والے جب سننا چاہیں. سرکار دو عالم نے کندھوں پہ چڑھا لیا. اب جناب علی بیٹھے نا، علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر آئے نا. سرکار نے ایسے پاؤں رکھا، اپنے قدموں کی عزت علی کے کندھوں کو عطا فرمائی. اس کے بعد کہا نہیں علی میں بیٹھتا ہوں تو چڑھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اکھاڑے میں کوئی بندہ آیا تو بچ کے نہیں گیا، جس کو ایک ضرب لگائی ہے تو زمین نے اس جگہ کی زمین نے بھی توبہ کی ہے کہ علی ہاتھ روک نہیں تو گئی میں بھی. اتنی اب مزہ یہ ہے نام علی ہے ہی ایسا. جس طرح شراب پینے والا بندہ ہو نا، اگر اس کو کہیں بو آ جائے نا کہ یہاں سے کوئی شرابی گزرا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کدھر ہے، وہ میخانے کی تلاش میں اس کے پیچھے لیتا ہے یار کہیں سے بو آئی ہے. اگر ناپاک بو کا اتنا اثر ہے تو پاک نام کا کتنا اثر ہونا چاہیے. میں علی کا نام لوں تو آرام سے کیسے گزر جاؤں جب تک کہ نشہ نہ چڑھے. یہ جن کو نشہ چڑھ رہا ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے یہ علی کے خانے میں کہیں اٹھے بیٹھے. تو اتنے نشے والی باتیں ہونے کے بعد بھی جس کو کوئی سرور نہیں نہ آ رہا وہ کہتا ہے لنگر کا دلب سی قبراں کھول ہی بیٹھے ہیں، کوئی اپنی قیامت نہیں پھر حساب کرتا ہوں. کتنے مزے کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گلی کے لیے جبریل امی تڑپے، روح الامی تڑپے، اسرائیل اور میکائیل ایک دفعہ دیدار کے لیے زمین کی خواہش کریں، اس نبی کے کندھوں کا کوئی سوار بن جائے. مولوی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام علی کے کندھوں پہ سوار ہونے لگے تو کہا نہیں میں بیٹھتا ہوں تو سوار ہو. اس لیے فرمایا کہ علی اس قابل نہیں تھے کہ وہ نبی کی نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے، اس لیے نبی نے کہا میرے کندھوں پہ چڑھ. قبلہ عالم نے بڑا خوبصورت، حضرت مفکر اسلام نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں نبی گھوڑے پر سوار ہو جائیں، نبی اونٹ پر سوار ہو جائیں، گھوڑا اور اونٹ تو نبی کو لے کے چل پڑے، علی نہ چل سن. یہ کس کتاب کی بات کرتے ہو؟ علی کیوں نہ اٹھا سکے؟ جو نسائی کی حدیث ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے نبی نے میری کمزوری کو محسوس کیا. علی کہتے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ اردو ادب علی کمزوری کرتا ہوں، چاہے میری کمزوری ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ذکر علی میری کمزوری ہے. اب یہ کمزوری سے مراد یہ تو نہیں تو میں ویک ہو گیا ہوں، مطلب میری چاہت ہے. نبی نے میری کمزوری کو محسوس کیا، مطلب میری چاہت کو محسوس کیا، میں چاہتا کیا ہوں. نبی کتنا کریم ہے. علی کو کہا میرے کندھوں پہ سوار ہو، علی کندھوں پر سوار ہوئے، نبی لے کے اٹھ کھڑے ہوئے. تم نبی کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی کو کیا تم نے سمجھا ہوا ہے؟ مسجد کا ایک امام اور اللہ اللہ کرنے والا بندہ اور صرف پیغام خدا دے کر وہ کہیں چھپ کے بیٹھ جانے والا بندہ نہیں. نبی اس ذات پاک کا نام ہے
غزوہ حنین ہے، 14,000 بندے سے واسطہ پڑ گیا، اکیلے رہ گئے، نبی اپنے خچر سے نیچے اتر کے کہتے ہیں انا نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، او لوگو تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پتر ہوں، اب آؤ میرے مقابلے میں۔ 14,000 بندے کو جس نے اکیلے للکارا اس کا نام نبی ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضرت مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی زندہ باد، شہزادہ حیدر اقرار پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی۔ جناب علی حضور مولا کائنات شیر خدا کا ایک صاحبزادہ جن کا نام محمد ہے، گھر میں اونٹ ذبح کیا گیا، اونٹ ذبح کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اونٹ ذبح کیا، مولا علی کے بیٹے، وہ ذبح ہوا اونٹ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ہاتھوں سے اٹھا کر مکان کی چھت پر پھینک دیا۔ پتر کی یہ جان ہے تو پیو کی کیا ہوگی؟ وہ علی جو اتنا جان والا ہے، نبی کے کندھوں پر سوار ہوا، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ سوار ہو چکے نبی کھڑے ہو گئے، نبی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ جتنے بت ہیں نا خانہ توڑ دے، ان کو گرا دے۔ وہ خیبر شکن بھی ہے، وہ بت شکن بھی ہے۔ مجھے بتائیں نبی کی قوتوں کا اندازہ فرمائیے، علی جیسے جوان مرد کو نبی لے کر کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے نا اب جناب فرما رہے کہ بتوں کو توڑو، مولا علی ایک ضرب مارتے ادھر جا کے لگتا ہے، علی فرماتے کہ چھت کافی اونچی تھی، کچھ بت دور سے، میرے پاس چھڑی تھی، چھڑی مارتا تھا، بت گرتے جاتے تھے، جب کچھ بت بہت دور تھے ان تک ہاتھ نہ پہنچا، اسی چھڑی سے اشارہ کیا، جس طرح بتوں کو مارتا تھا تو بت توڑتا تھا، اس طرح اشارہ کیا تو بت گرنا شروع ہو گئے۔ اب جب بت سارے گر چکے، اب کام فارغ ہو چکا، نبی کہتے ہیں علی اب نیچے آ جاؤ، میرا خیال ہے۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرش کا پایا نہ پکڑ لوں، ہے نا مزے کی بات؟ اللہ اکبر، زندہ باد۔ جب یہ بات کی کہتے ہیں یار ایسی باتیں کرتے ہو، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پترو تو ہمیں کی ٹائم دیتا 8:30 بجے نا، میں آیا آج جمعہ انہیں ساتھیوں کو پوچھو، ستا بھی کوئی نہ، جمعے تو بعد جناب کوشچن آنسر میٹنگ جناب، میں کہا چلو عصری نماز تو بعد تھوڑا جا آرام کرساں، وہ عصری نماز لے قضا ہونے لگی، تاں دسیا نہیں اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھی ہے، اٹھی جناب، مہمان کو آئے سنو کی ڈیل کے 10 کو لا گئے ہیں کہ جلدی دیر نہ ہوئے، 8:30 کو اچھی تو بہی گئے ساں، 2 گھنٹے تو ساں لائے، 2 گھنٹے میں حق بڑھنا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شہزادہ حیدر اقرار پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی۔ کہتے ہیں یہ کہانیاں بنائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوں اور جناب عرش کا پایا؟ تجھے نسائی کی حدیث اچھی نہیں لگی ہے؟ میں بخاری دکھا دیتا ہوں، بخاری دکھاتا ہوں نا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم، کچھ میں بزرگ دیکھ رہا تھا جن کو علی کی باتیں اچھی نہیں لگی، وہ اٹھ کے جانا چاہے، جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، تمہیں اگر علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا نا تو کہتے ہیں کہ وہ امام دین نے کہا تھا جو جنت کے سیٹیں پر ہو گئی ہیں جلدی سے جہنم میں وڑ مدینہ۔ حیدر، 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 ماشاءاللہ، حیدر، 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 سنیے سنیے، تہجد پڑھاؤ جی، یہ کیسے ہے؟ تہجد پڑھاؤں؟ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے نا، پہلے ان کو سناؤں؟ سو جائیں گے، سو بھی جاتے ہیں، یا سونے آئیں جاگنے آئیں، ان کو جگانے کا وقت ہے۔ تہجد کے لیے یاد رکھیں سونا ضروری ہے، اگر آپ رات نہ سوئیں، رات پوری قیام کریں، اس کا نام قیام اللیل ہوتا، تہجد نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ. وہاں جمعے میں اپنے گاؤں میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو دعا کرنے لگا ہوں تو صلاۃ و سلام کا وقت تھا جمعے کے بعد. ایک درویش جناب اسپیکر پہ ہاتھ لگائے بار بار میں پڑھ سا تو میں پڑھ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ اس لفظ انا میری زبان پر تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا انا اور اننا میں فرق بتا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں کہا پھر اسپیکر کو ہاتھ نہیں پیچھے ہو جاؤ. سمجھے بات کو؟ یہ فرما رہے ہیں کہ آج ان کو تہجد پڑھائیں. ان کا مطلب اور مراد یہ تھی کہ آپ تہجد تک مجلس کو کھینچیں, آپ تہجد تک تقریر کریں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے. بزرگوں کے اولاد ہو تو کام باتیں بھی وہی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے پروگرام ہے تہجد تک, پھر چلیں پھر. انہوں نے تو اجازت دے دی ہے, میزبان نے تو اجازت دے دی ہے, اب آپ کی مرضی ہے. جناب محرم کے 11 دن 11 کے 11 دن ذکر کرتے ہیں, اور الحمدللہ جو دن یہ طارق حمدانی صاحب واؤں سے پوچھیں 11 دنوں کے اندر جو بات پچھلے دن سنائی اگلے دن نہیں سناتے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہیں گے تو شاہ جی یہ میرے بڑے بھائی ہیں سید طارق زمان شاہ صاحب گیلانی, ان سے پوچھیں رات کا جاگنا نہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ میرے لیے کوئی مسئلہ. کیا بات ہے. تو ایک اللہ کے ولی کی دربار بیٹھے میں چکیو کر سکتا جو تک. عرض خدمت ہے, بندہ کہتا ہے کہ یہ کہانی ہے میں کیسے مانوں, تجھے علی کا نام آگے اس لیے کہانی لگتی ہے. میں بخاری دکھا دیتا ہوں جو تیری فیوریٹ بک ہے, اس میں اگر تجھے دکھاؤں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ کی سرزمین صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف نماز پڑھا رہے ہیں. آدھی نماز پڑھا چکے, سرکار نے ہاتھ بلند کیا, ہاتھ بلند کر کے واپس ہاتھ باندھ لیے. بڑی لمبی حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس حدیث کے راوی 2 بنتے ہیں. ایک راوی حضرت اسماء بنتی ہیں, دوسری حضرت عائشہ بنتی ہیں. چلو یہ بات آئیے تو اس پر ہی چند باتیں کر لیتے ہیں آپ کو پتہ چلے. حضرت عائشہ بھی اس کی راویہ ہیں, حضرت اسماء بھی, لیکن بنیادی راویہ اس کی حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء آتی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت اسماء کر حضرت عائشہ سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی, سر کے اشارے سے فرمایا جی. اب سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, نماز اتنی لمبی ہوئی کہ حضرت اسماء کہتی مجھے غشی آ گئی, گرمی بڑی سخت تھی, میں غش کھا کے گر گئی, عورتیں مجھ پر پانی ڈالنے لگیں. سرکار نے کچھ خطبہ ارشاد فرمایا, میں وہ نہ سن سکی. جب ہوش آیا تو سرکار ارشادات فرما رہے ہیں, اور دوسری طرف عورتیں جو ہیں وہ کو باتیں کرنے لگی, میں ان کو روکنے لگی, میرا خطبہ مس ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر ہماری بہنیں بڑے ذوق کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بات سن رہی ہیں. یہ کوئی مولا علی کی کرامت ہے. ورنہ وہ کوئی بادشاہ تھا نا, بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ مجھے بول کر دکھائے گا اس کو بڑا انعام دوں گا. بڑے بڑے لوگوں نے جھوٹ بولے پر وہ راضی نہ ہوا. کسی نے کہا جناب میں نے دیکھا چونٹی ہاتھی کو مار رہی تھی, لومڑی شیر کو کھا رہی تھی. بڑے بڑے جھوٹ بولے, لوگوں نے کہا شاید کوئی بڑا لومڑ پیدا ہو گیا ہو. نہیں مانا. اس نے کہا جناب میں بتاتا ہوں ایک جھوٹ میں بولتا ہوں. کہا جی بولو جی. انہوں نے کہا میں ایک محلے سے گزرا تو میں نے دیکھا چند خواتین گھر کے سامنے بیٹھی ہیں, اکٹھی ہیں, پر بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, کوئی آواز, خاموشی چھائی ہوئی تھی. او بادشاہ ماڑا کو 2-3 زنانیاں نا خامد بڑھنا سا, اس آخیا یہ تو ممکن ہی نہیں نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چند خواتین مل بیٹھیں اور وہ خاموش ہوں. لیکن آج مولا کائنات کی کوئی ایسی کرامت ہے, پچھلی جانب خواتین بیٹھی ہیں لیکن
کسی قسم کے شور کی آواز نہیں آ رہی بلکہ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہی ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے کہ سرکار گفتگو فرمانے خاموش ہو جو. میرا خطبہ مس ہو گیا. یہاں سے اب راویہ دوسری بن گئی, حدیث کی راویہ دوسری بن گئی. آخر کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا سرکار نے فرمایا, بسم اللہ بسم اللہ. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا. آگے سے سرکار کے علم کی بات تھی, کہا ذرا راوی بھی مضبوط ہونا چاہیے. حضرت اسماء بھی مضبوط کیونکہ صحابیہ ہیں, بڑی مضبوط ہیں, لیکن یہ سکہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اوثق ہیں, وہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں, ام المومنین ہیں, سرکار کے حرم میں رہتی ہیں. سرکار نے فرمایا دین کا 2/3 حصہ حضرت حمیرہ حضرت عائشہ سے سیکھو. اب کیونکہ علم کی بات تھی, کہا کہ خطبہ کیا دیا ہے سرکار نے, کیا ارشاد فرمایا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صاحب نے آج جو خطبہ دیا ہے نا, اب خطبہ کتنا لمبا, لیکن اسے دیکھیں باتیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتائیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیئن, ایسی کوئی چیز جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. اس مقام پر کھڑے ہو کر آج تک جو میں نے چیز نہیں دیکھی تھی نا, یہاں اسی مقام پر کھڑے کھڑے دیکھ لی, حتیٰ کہ جنت بھی دیکھ لی, دوزخ بھی. کل چھٹی ہے جی, کل چھٹی, ماشاءاللہ. ٹائم بتاؤ جی کیا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہزادہ حیدر اقرار پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ عزت عطا فرمائے. کہتے ہیں جو آج تک میں نے چیز نہیں دیکھی تھی میں نے وہ یہیں اسی جگہ کھڑی ہو کر دیکھ لی, حتیٰ کہ جنت و دوزخ. آپ سمجھ رہے ہو کہ اب بات کسی اور طرف لے گیا, پتہ نہیں بات پھیکی نہ ہو جائے, بات نبی کی اور پھیکی ہو. پھیکی بات نہیں ہے, بڑی بڑی مزے میٹھی بات ہے. توجہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. جب یہ حدیث میں نے پڑھی, میں نے غور کیا یہ کس جگہ کی بات ہے, مدینہ طیبہ کی بات ہے. سرکار کو کچھ سال ہو گئے ہیں, سرکار نے یہ کیوں ارشاد فرمایا جو چیز آج تک نہیں دیکھی تھی دیکھ لی, حتیٰ کہ جنت اور دوزخ, حتیٰ کہ جنت اور دوزخ. میں نے کہا میں نے حدیث کہیں پڑھی ہے, کہیں سنا ہے, علماء کو بیان کرتے دیکھا ہے, سنا ہے. علماء تو کہتے ہیں سرکار معراج کی رات جنت دیکھ آئے تھے, معراج کی رات جنت دیکھ لی تھی. آج سرکار کہتے ہیں جو نہیں دیکھی تھی وہ دیکھی ہے, یہیں کھڑے کھڑے. یا معراج کی بات کو صحیح مانوں یا اس کو مانوں. اس کو صحیح مانتا ہوں تو معراج کا انار ہے, معراج کو صحیح مانتا ہوں تو اس بات کی کوئی وقت نہیں رہتی, کروں کیا. سمجھے بھائی, سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. ہم راستے سے آ رہے تھے نا, تو ہمیں بہت سارے لوگ ریسٹورنٹس کے سامنے تکے کھاتے نظر آئے ہیں, بوٹیاں کھاتے نظر آئے ہیں, چائے پیتے نظر آئے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی گپے لگاتے نظر آئے ہیں. میں نے کہا یہاں پر یہ تکے بوٹیاں کھا رہے ہیں, لیکن کچھ درویش وہاں بابا کرامت علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں گے. وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, یہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. مولا کریم تیرا شکر ہے کہ ذوق وہ دیا ہے, ہم یہاں کی نعمتیں نہیں, ہم وہاں کی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ ایسے پاک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے, رب دنیا میں آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا. اور دیکھ لیں جن کے تعلق, جن کی نسبتیں زندہ ہیں, رب ان کو نعمتیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کہاں کہاں سے بلا کے, کدھر کدھر سے بلا کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بندے کے گمان بھی نہیں ہوتا, رب وہاں سے رزق دیتا ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہو, تھوڑی دیر جو بیٹھے ہوئے بات سن لو گے, مزہ آئے گا انشاءاللہ. سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر جواب کا مزہ آئے گا. سرکار نے فرمایا میں جب معراج کی رات گیا جنت کو ملاحظہ کیا ہے, حتیٰ کہ جنت کی تفصیلات کو ملاحظہ کیا ہے. سرکار وہاں گئے, جب جنت دیکھ لی ہوئی ہے تو آج کیوں کہتے ہیں وہ چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھی تھی, حتیٰ کہ جنت اور دوزخ. حدیث بھی پکی ہے, حدیث کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. معراج میں جن احادیث میں جنت کے دیکھنے کے بارے میں بات آئی ہے وہ بھی پکی ہیں, ان کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ان کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مکے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کی تو تفصیلات بتائی ہیں, وہ مسجد اقصی تک بتائی ہیں,
مدینہ طیبہ کے اندر حضرت انس جیسا بندہ جو سرکار کا خادم بنا ہے اس کو تفصیل معراج کی بتائی ہے. بات تو مکے میں ہو چکی ہے. اب کیا کروں؟ غور کرنے لگا, دیکھنے لگا. ایک بڑی مزے کی بات سمجھ میں آئی, جواب سمجھ میں آیا جو آپ حضرات خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا, اسے کہا پڑھ دیکھ ذرا تجھے پتہ چلے نبی کیا کیا رہا ہے. معراج کی رات نبی کہتے ہیں زمین سے اٹھا ہوں, آسمانوں میں گیا ہوں, آسمانوں سے پرے جنت میں جا کر جنت کو دیکھا ہے. نبی نے کہا آج میرا یہ مقام ہے, جنت کو دیکھنا چاہوں تو جنت کے پاس نہیں جانا پڑتا, جنت کو میرے پاس آنا پڑتا ہے. پہلے جا کے جنت کو دیکھا ہے, آج مقام یہ ہے کہ یہاں کھڑے جنت کو ملاحظہ کرتا ہوں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اور پھر سرکار نے فرمایا میں نے ہاتھ بلند کیا, جس کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے, اپنے ہاتھ کو بلند کیا. جب ہاتھ بلند کیا, بھئی میں مہمان نہیں ہوں, میں میزبان ہوں. میں ساتھیوں درویشوں نے نذرانہ پیش کیا ہے, کسی جگہ پر بھی ہمارے قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے. ہم میزبان ہیں, خدمت کرتے ہیں, خدمت کراتے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان حضور مفکر اسلام پیر سید مظہر حسین چاہتا ہے. فی الحال مجھے دیکھنے دے یہ کس کے نصیب کے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ, مزہ ہی آ گیا. بسم اللہ. دیکھیں رب دیتا ہے, روٹی میں بھی کھاتا ہوں نا, مجھے بھی رہنے کے لیے جگہ چاہیے, لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال معلوم. مولا علی نے فرمایا تھا جب کسی بندے نے فخریہ لکھ کر بھیجا نا, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم ایسے ہیں, وہاں ہم ایسے, تو مولا علی نے فرمایا ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا, ہم ہمارے بارے میں جو رب نے تقسیم کیا نا اس پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال معلوم, وہ جو ہمیں لیٹر لکھنے والے لوگ ہیں جاہل ہیں, ان کو کیا پتا علم کیا ہے. ہمارے لیے علم رکھا ہے, ان کے لیے مال رکھا ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ قَدْ يَزَالُ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَزَالُ. جو مال ہے وہ عنقریب ضائع ہونے والا ہے, اور جو علم ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. تو عرض کر رہا تھا, سرکار نے ہاتھ بلند کیا. صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد, یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز کا حصہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت کو دیکھا, جنت تک ہاتھ بلند کیا, میرا ہاتھ جنت میں تھا. یہ جو علم غیب کی بحثیں کرتے پھرتے ہیں نا, آپ سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی دیکھ سکتا ہے, ان کو کوئی حدیث جیسا پڑھنے ہو اس وقت کوئی اکھیاں کو کرائے پر چاہیے دینے ہو, عقل کہیں کرائے پہ دے دیتے ہو, کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے یا نہیں. کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, جب آپ سے کتاب و سنت کی بات کریں تو سنت پڑھی ہے, سنت تک کی ہے, تو حدیث دیکھی ہوئی ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, نکال کتاب العلم اس کے اندر یہ حدیث نکال تو یہ پتہ چلے. نکال کتاب الجنائز اس کے اندر یہ حدیث ملے گی. نبی نے جنت کو دیکھا, ہاتھ بلند کیا, صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا میں نے ہاتھ بلند کیا یہاں تک کہ میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا. تو علم کی بات کرتا ہے, یہ علم نہیں, یہ مشاہدہ ہے. علم سے اگلی بات کا نام مشاہدہ ہے. یہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا, مجھے پتا ہے میں نے گاڑی یہاں باہر پار کی ہے, لیکن کوئی کنیز جلنا رہا, می کیا پتا لگا ہے. اتنا تو مجھے علم ہے کہ میں نے گاڑی پار کی ہے, اس لیے علم ہے یہاں کھڑی ہے, لیکن مشاہدہ نہیں ہے, نہیں دیکھ رہا نا, اس لیے کوئی لے جائے تو بعد گچھیت پتہ لگ سی کو کہ نہیں گیا, اللہ نہ کرے. لیکن اگر میں دیکھ رہا ہوں تو جیسے کوئی سا کا کام کرنا چاہے میں کہوں گا ٹھہر رہے کدھر جا رہا ہے. نبی صرف علم نہیں رکھتا کہ جنت موجود ہے, نبی علم بھی رکھتا ہے, نبی مشاہدہ بھی کرتا ہے.
زندہ باد، ماشاءاللہ. سمجھ آئی؟ نبی صرف دیکھتا نہیں ہے، نبی مشاہدہ بھی کرتا ہے. اور اگلی بات بتاؤں، نبی صرف مشاہدہ نہیں کرتا، نبی کہتا میں نے ہاتھ رکھا اور ایک بنچ آف دا فروٹ کا گچھا توڑنے بھی لگا تھا، اتارنے بھی لگا تھا، لانے بھی لگا تھا. اگر لے آتا تمہیں دیتا، تم کھاتے، قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. میں اپنے ساتھیوں کو مثال دیتا ہوتا ہوں، لنگر بناتے ہو پکاتے ہو، جب وہ ایک دیگ تم سے چولہے سے پک جاتی ہے، اتارنا چاہتے ہیں، ادھر اچھے نہیں ذرا، دوسرے بندے کہتے ہیں میری مدد کرو، ہیلپ کرو، ادھر سے تم پکڑو، ادھر سے میں پکڑتا ہوں. 4 بندے مل کر ایک دیگ اٹھائی ہے، بندے کتنا لنگر کھائیں گے؟ 4. ایک دیگ ہے، 4 بندوں نے اٹھائی ہے، 20 30 40 50 100 بندہ ایک دیگ سے کھائے گا. 4 اٹھانے والے، یا رسول اللہ قیامت تک کھائیں، کبھی ختم نہ ہوگا. کتنے بندوں کی مدد سے جنت جیسا لمبا سفر کر کے وہاں سے اٹھا کر لے کر آئیں گے جو قیامت تک کھایا جائے گا؟ سرکار فرمایا ایک ہاتھ سے. نبی کی قوتوں کے بارے میں بات کرتے ہو، جو کئی ہزار سال تک لنگر چلتا جائے، جنت جیسی دوری سے نبی کو اٹھا کے لانا پڑے تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے لے آئے. یا رسول اللہ کئی ہزار سال کی دوری ہے، وہاں سے آپ نے لانا ہے، بتائیں کہ ٹائم کتنا لگے گا؟ کہا ٹائم کیا لگے گا؟ ٹائم تمہارا لگے جن کو سپیس ٹریول کرنے پڑتے ہیں. اب یہاں سے دنیا سے سپیس سے آگے پھر نئی دنیا سے آگے پھر سپیس، پھر نئی دنیا، پھر نئی سپیس، پھر آسمان، پھر سپیس. 7 آسمان پار کرو، پیچھے جا کے کچھ اور دنیا مخلوق، اس کے بعد جنت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان ساروں راستوں سے گزرتے ہوئے شارٹ کٹ کرتے ہوئے جنت میں سیدھے کھڑے زمین پر، ہاتھ عرش برین پر. اور صرف ہاتھ عرش برین تک نہیں کہا لاتا ہوں، لے آتا ہوں. لاتا تم کھاتے، قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. سوال یہ کیا جاتا ہے یا رسول اللہ جنت کا پھل ہے وہ کس کے محل سے آپ، کس کے باغ سے آپ توڑ کے لاتے؟ پتہ نہیں کس کا ہوتا، کون اس کا مالک بننے والا ہوتا. ابھی تو آپ جنت گئے ہی نہیں، جنت کے مالک بنے ہی نہیں، تو وہاں سے اگر آپ توڑ کر لے آتے تو کیا یہ جائز ہوتا؟ سمجھے بات کو؟ نبی نے کہا کسی کی جنت ہو تو ناجائز، جنت ساری میری ہے. میرے قدموں کی برکت سے کوئی جنت کا کوئی حصہ کسی کو ملے گا نا، کسی کی کدھر آئی میری ہے. جانتے نہیں ہو کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، درویش، ولی، صالح، کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک نبی جنت میں نہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ حیدر کرار پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی. میرا نعرہ نہ لگائیں، جن کا فیض ہے نا ان کا نعرہ لگائیں. حضور فخر اسلام، جن سے پڑھا، جن کی صحبت، جن کی مجلس، خس خس جتنا قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈوائیاں. حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی، پیر سید القادر جیلانی، پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی. سمجھ آئی؟ اپنے نبی کی طاقتیں دیکھی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ جناب یہاں بابا جی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، اور جنت میں چلتے ہوئے غلمان کو سرکار دیکھ رہے ہیں، تجھے نہیں دیکھ رہے؟ جنت کے جو باغ ہیں ان میں جو فروٹ لگا ہوا ہے سرکار اس کو دیکھ رہے، تجھے نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب ایسا نہیں کہنا، اس طرح کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے. ایسا نہیں کہتے، صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. وہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، لیکن نبی اگر اللہ کی عطا سے دیکھنا شروع کر دے تو پابندی لگائے گا؟ خدا دینا چاہے خدا کو نہیں پتا. لفظ عالم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، جیسے الرحمن یہ اللہ کا نام ہے، یہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہیں گے کوئی اور رحم دل نہیں ہے؟ سرکار کو رحیم نہیں کہا گیا؟ رحمان کا مادہ نہیں استعمال سکتا کسی بندے کے لیے، مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. لیکن رحیم مادہ تو وہی ہے نا، رحیم اور رحمان کا مادہ دونوں راحمی میں دونوں ایک ہیں.
لیکن لفظ رحمان کسی اور کے استعمال نہیں، رحیم استعمال ہو سکتا ہے، عالم الغیب کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن غیب دان تو استعمال ہو سکتا ہے نا، کہ اللہ کی عطا سے کسی کو غیب کا علم دیا ہے۔ نبی کے غیب کی تو بات کرتا ہے، نبی صرف غیب دان نہیں ہے، نبی مختار بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرتیں عطا کر دی ہیں۔ بات بڑی دور چلی گئی ہے، یہ صرف اس بات کے ثبوت کے لیے پیش کیا ہے۔ نبی نے ہاتھ بلند کیا تو کدھر تھا؟ جنت میں۔ نبی نے علی کو کندھے پر سوار کر کے بتانا چاہا، لوگوں اگر تمہیں شک ہے تو دیکھ لو میرا ہاتھ جنت میں تھا کہ نہیں تھا، علی چڑھ ذرا، کندھے پہ سوار ہو جا اور دنیا کو بتا جو میرے کندھے پہ سوار ہو جائے وہ جنت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو میں خود کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سمجھے بات کو؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اندر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ دیکھنا شروع ہو گئی، پھر باہر دیکھیں، پھر سرکار کو دیکھیں۔ حضرت سرکار نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ آپ نے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، کہنے کہ کپڑے گیلے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا کیوں؟ ان کا باہر بارش ہو رہی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ سر پہ کس کی چادر پہنی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اظہار، آپ کے لباس جو آپ استعمال فرماتے ہیں وہ میں نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم سے نے ارشاد فرمایا اپنی چادر پہنو اور میری چادر اتارو اور پھر باہر دیکھو۔ جب اپنی چادر پہن کر باہر دیکھا تو باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ غیب کی نورانی اور رحمانی بارش ہے جو تم میرے اوپر برستے دیکھ رہی تھی، وہ غیب کی بارش تھی، لیکن تمہارے سر پر میری چادر آ گئی، اس چادر کی برکت سے تم نے غیب کی بارش کو دیکھنا۔ اگر سرکار کی چادر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کو ملے تو غیب دیکھنا شروع کر دے، جو کندھوں پہ سوار ہو جائے وہ پھر غیب سے آگے جائے گا کہ نہیں؟ سمجھے بات کو؟ یہ بڑے مزے کی باتیں دوستو، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کی تھی، علی تو کندھوں پہ چڑھ گئے نا، ایک دفعہ چڑھ گئے، امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسن، امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسین، روزانہ ہی آ کے سرکار کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے، وہ کرالنگ کرتے ہوئے اس زمانے سے لے کر چلنے کے زمانے تک آ کے نبی پاسم کے کندھوں پہ چڑھ جانا۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ملا برادری کہتی ہے بچے تھے نا وہ کھیلتے کھیلتے آ جاتے سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوتے، سرکار کہتے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ میرا سوال ہے مجھے بتاؤ اتنی لمبی صف ہے، نبی کے حجرے سے حسن بھی نکلے حسین بھی نکلے، اتنے لوگ سجدے میں نظر آئے، کسی اور کے کندھے پہ سوار کیوں نہیں ہوئے؟ ایک نبی کا کندھا ہے جس پہ آ کے سوار ہوتے ہیں، باقی کسی کے کندھے پہ اگر ان کو کھیلنے کی عادت ہوتی جو کندھا پیرا ملتا اس کے سر پہ سوار ہو جاتے۔ حسن و حسین کو پتا ہے ہماری معراج ان کندھوں پہ نہیں ہے، اس کندھے پر ہے۔ پچھلے بھی نعرہ ماریا کرو، نعرہ مارنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا جس وقت عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں گئے، جب جا کے کھڑے ہوئے عمر ابن عبد ود کہتا ہے ابو طالب میرے جاننے والے تھے، بھتیجے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ علی نے جواب دیا جو میرے نبی کے مقابلے میں آ جائے وہ میرا کچھ نہیں لگتا، تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں میرے نبی کا غلام بن جا تو میں بھی تجھے نہیں مارنا چاہوں گا، اس وقت تک مارنا چاہتا۔ علی نے بات کچھ ایسے انداز میں کی، ایک بچہ 70 جنگیں لڑے ہوئے ایک پرانے بندے کو یہ بات کہے، اس کو تیش آ کے اس کا جانتا نہیں ہے مجھے تو کون ہے، انہوں نے کہا جانتا پھر تو بھی نہیں ہے کون۔ اور معاملہ ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام
جب علی کو بھیج رہے تھے اس وقت علی کو 3 دفعہ بٹھایا. اللہ اللہ جب عمر ابن عبد ود بار بار کہتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اللہ مولا علی کو سرکار فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ اوئے اوئے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. وہ پھر کہتا ہے کس کو جنت میں جانے کی جلدی ہے؟ اللہ علی پھر کھڑے ہو جاتے، میں تیرا حساب کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. سبحان 3 دفعہ پھر اس نے کہا کس کو جنت میں جانے کی جلدی؟ علی کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. حق اس وقت سرکار نے علی جائے گا تو؟ کہا جاؤں گا. بسم اللہ سرکار نے اپنا امامہ اتارا، صدقے اپنی پگڑی شریف اتاری، پگڑی علی کے سر پہ خود پہنائی. پہنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہائے 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 مولا کریم ہائے بدر میں تو نے میرا عبیدہ لے لیا تھا. عبیدہ بھی سرکار کے، عبیدہ بن الحارث سرکار کے چچا زاد تھے. سبحان اللہ حضرت حارث بھی نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں. سبحان اللہ یہ ان کے بیٹے تھے. بدر کے پہلا شہید حضرت عبیدہ تھے. جب وہ آپس میں کمبیٹ ہوا تھا اس میں پہلا شہید حضرت عبیدہ تھے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم عبیدہ تو نے لے لیا، احد ہوئی میرا حمزہ تو نے لے لیا. اللہ مولا کریم اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، مولا کریم جب تک علی کو نہ دیکھ لوں نہ مجھے نہ ماری. اگر میرے علی کو لینا ہے پھر مجھے زندہ نہ رکھ. اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر کتنے درد والی بات ہے. پتہ ہے کہ عمر ابن عبد ود بڑا پرانا کھلاڑی ہے، اس سے کوئی بچ کر آتا ہے. تو سرکار کہتے ہیں یا اللہ علی کو لے کے جا رہے اس کو واپس. واہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، مولا کریم مجھے اس وقت تک نہ ماریو جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. اس حالت میں جب حضرت علی جا رہے ہیں نا اور رز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جانتا نہیں ہے تو کون میں کون ہوں، پیچھے سرکار دیکھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں مولا کہ میرے علی کی حفاظت فرما. اللہ اب جناب جب علی نے جواباً اس کو یہ باتیں کہیں لڑائی بن گئی. وہ کہتا ہے کر پھر وار، کر وار. جب یہ بات کہے کر وار، علی نے کہا میں کروں، میں کروں وار. کہا تو کر وار. آپ فرمایا نہیں، اگر پہلا وار میں نے کر دیا دوسرے کے لیے ہوگا کون؟ تو کر وار. یہ قبلہ عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آپ نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد نکالا ہے. اور میں پہلا وار کر دوں دوسرا کرے گا کون؟ کر لے وار. اس لیے کہ اگر میں نے پہلا وار کر دیا تیری جان، تیرا سر جدا ہو جائے گا اور مرثیے پڑھنے والے پھر کہیں گے ظالم آدمی نے وار کرنے کا بھی موقع نہیں دیا. موقع دیتا ہوں کر وار. حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں پہلا وار کرنے کی اس کو اجازت دی، اس نے ڈائریکٹ میرے سر پر وار کیا اور میں نے اپنی شیلڈ سے روکا، لیکن وہ اتنا زوردار حملہ تھا کہ وہ شیلڈ پر لگا، شیلڈ کٹ گئی اور اس کی تلوار میری ماتھے پر آ کر لگی اور اس کا نشان بنا. بس پھر خدا کے شعر کے لیے ایک یہی بات تھی، وہ ایک ہی اس جھٹکے سے اس کو واپس اٹھایا. اور راوی لکھتے ہیں کہ جناب مولا علی جمپ کیا ایسے آسمان کی طرف، اٹھے اور اٹھ کر جناب سر سے اس کا وار کیا ہے جو سیدھا اس کے ہیلمٹ میں لگا اور چیرتا ہوا اس کی باڈی اور گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اتنی دھول اٹھ چکی تھی، دھول اٹھی، لیکن جس وقت آپ نے وار کیا نا اس وقت آپ تکبیر کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے. اس وقت جب اللہ اکبر کیا اور نعرہ مارا، ادھر سے علی کے اللہ اکبر کی آواز آئی، ادھر نبی سجدے میں گر گئے. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں سجدہ شکر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنا نہیں، علی نے تکبیر بلند کر دی ہے. یہ تکبیر پڑھتا ہی ہو سکتا ہے جب قاتل کو ذبح کر لیتا ہے. اس لیے یہ نعرے مارنا یہ نر بچوں کا کام ہے. جب کوئی نعرے مارے، میرے نعرے بڑے مشہور ہوتے تھے. یہ TI کے ساتھی جو بیٹھے ان سے پوچھو، جب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا آگے ہو کے نعرے مارتا تھا. سرکار کے نعرے مارنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک بندہ اتنے جوش سے نعرہ تکبیر، دعا ہے اللہ اکبر، مطلب نا بس کر. سمجھو اگر یہ نعرہ تکبیر بلند کرے تو جواب بھی اسی طرح کا نہیں پتا چلے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مولا علی کا حسن ایسا ہے، لوگوں نے تو بڑی کوشش کی ہے. کوثر نیازی نے بڑا عرصہ بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جو حلیہ کتابوں میں مولا علی کا لکھا ہے
وہ حلیہ پڑھنے کے بعد بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولا علی کیسے تھے، لیکن ان بے ایمانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی تمہارا کوئی یزید کا چیپٹر تو نہیں ہے نا، کہ وہ ملعون تھا بھی بدصورت، کام بھی اس کے بدصورت اور شے بھی ایسی۔ علی کے بارے میں پروپیگنڈا کرو کہ کر لو، علی سے جو پیار کرتا ہے علی خود آ کے ملتا ہے، یہ علی ہے۔ تو آپ کا ذکر کا ہر پہلو ایسا حسین اور ایسا خوبصورت ہے کہ میں نے تو ابتداً تمہیداً مولا علی کا شعر پڑھا تھا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اس لیے یہ بات کر دی۔ اصل میں تو میرا مضمون تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی کی ساری باتیں ایک طرف، اللہ کے قرآن کی یہ آیت جو علی کی حق میں اور شان میں ہے یہ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان بیان کرے اس کے برابر کیا کوئی بات ہو سکتی ہے، کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں علی سے اور آل علی سے اور آل نبی سے لڑتے ہو، تمہاری بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یہاں کا کونسلر ہے بڑا جناب نامدار ہے، اس کی بات کرنا چاہتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ تھانے چ پتہ کرو یارا، کچہری چ پتہ کرو یارا، کونسل جاؤ یارا، ساتھی سے محلے والوں سے پوچھو کیا جب بندہ علی کو پڑھنا چاہتے ہو قرآن کھولو، قرآن کھولو یا نبی کا فرمان کھولو، تمہیں پتہ چلے علی کون ہے۔ تو جن کے مطالعہ کے لیے، جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، سمجھے بات کو؟ کتنے مزے کی بات ہے۔ علی کی سیرت پڑھنا چاہتے ہو قرآن کھولو، ہے نا مزے کی بات۔ اب میری تقریر کا موضوع اب شروع ہوا ہے۔ تہجد کتنے بجے پڑھتے ہیں آپ؟ تہجد کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے تاکہ میں اس وقت تک تقریر لے جا سکوں؟ وقت مجھے بتا دیں تو اس وقت تک تقریر جائے گی۔ آپ نے لنگر بنایا ہوا ہے؟ لنگر کھلانے کا ٹائم دیا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، ورنہ وہ پتہ ہے گراں داڑے نے دعا نہ ٹیم کڑایا، دعا نہ ٹیم پوچھنے۔ جیسے ایک بندے کی آخیا یارا گہری شیف ہے شامی اچھا ہے، اس آخیا یارا میں کھانا کھادا ہے، میں تھوڑی آخی بائی نہیں سی، میں تو کوئی دعوت تب کھانے پر میں بلانا پیوں، اس میں کھانا کھادا ہے۔ اس طرح جیسے عرصاں پر مجلساں پر اشنے داخنے نے دعا نہ کڑا ٹیم آئی نہیں، اس نے کام کے لئے مقاسو۔ یہ بڑی اچھی گال کی تھی، تو شروع کریں ٹائم دسیا، مکانے ٹائم نہیں دسیا۔ ویری گڈ ہے۔ تو میرا مضمون تو اب شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کتنا خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بندہ اللہ کا ولی، اللہ بندے کا ولی۔ اتنا پیارا رشتہ ہے کہ عالم بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، ماں اور بیٹے میں ایک رشتہ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹے کو ماں نہیں اور ماں کو بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، باپ کو باپ، بیٹے کو بیٹا رہنا پڑے گا، لیکن یہ کتنا حسین رشتہ ہے۔ اللہ نے کہا میں مومنوں کا ولی، ولی میرے مومن، مومن میرے ولی، میں ان کا ولی۔ ایک ہی نام ہے ولی ہے، جو اپنے لیے بھی استعمال کیا، بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، بتا دیا کہ یہ رشتہ ایسا ہے۔ ولی کا جب لفظ استعمال ہوگا دیکھنا پڑے گا اس کا فائل کون ہے۔ تو یہاں سے میرا مضمون شروع ہونا ہے انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر آئیں گے، پھر حاضر ہوں گے، پھر اس آیت پر آپ کو انشاءاللہ عزیز گفتگو سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مولا علی کی شان کیا بیان کی ہے۔ مولا علی کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ مولوی کے بیان کے محتاج ہیں مولا علی؟ مولوی سمجھتا ہے شاید میں نے شان بلند کی ہے۔ مولوی صاحب آپ اپنی خیر بناؤ، اللہ کے مقرب اور پاک بندے کسی کے محتاج نہیں ہیں، اب ان کا ذکر خود کراتا ہے، ان کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے دیکھیں جن کے پاس کپڑے بھی پہننے کے پورے نہیں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ علی کا نام لیتے ہیں نا تو دنیا پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی آوازوں میں بھی ہم نے ایسا جادو اثر دیکھا ہے کہ علی علی کرتے ہیں اور کوئی تعلق ہے ان کا، کیسی کیسی وہ باتیں کرتے ہیں، سادے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جن کی قبروں پہ آپ بیٹھے ہیں ان کی قبریں زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو کیا کرتے رہے ہو تو آپ کو بتائیں گے، اور آپ لکھ لیں جس نے زندگی میں علی علی نہیں نہ کیا اس کی قبریں بھی زندہ نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ہے کسی وقت کا بھی ہے۔ مولا علی سے اگر تعلق نہیں پیدا ہو سکا نا پھر وہ کچھ بھی ہے، قبریں اس کی پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے۔ ہاں جنہوں نے
اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پابندی سے کیا، علی کے ساتھ پورے اخلاص رکھا ہے، رب نے پھر ان کی قبروں کو زندہ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں جو گفتگو ہو سکی انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اور میں تہجد کی جو بات کر رہا ہوں نا، آپ سے مذاق کر نہیں عرض کر رہا، ہمارے نال جڑے بہنے اٹھ رہے ہیں انہیں کی پتہ ہے آج جمعے کے وقت سے لے کر اہل بیت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کوئی بات ریپیٹ کی ہے؟ آپ تو ساتھ ہیں میرے، آپ تو میرے چھوٹے بھائی سید نوید الحسن شاہ صاحب، یہ تو پورا ہفتہ میرے ساتھ سفر بھی کیا ہے، ان سے پوچھیں سارا مضمون، کیونکہ یہ مہینہ سفر المظفر ہے اور یہ مہینہ بڑے بڑے ولیوں کا مہینہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق 28 سفر حضرت امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسن آپ کا یوم شہادت بنتا ہے۔ اس لیے جس طرح محرم کے اندر آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ امام پاک امام حسین علیہ السلام کا ذکر اچھے طریقے سے کرو، اسی طرح سفر کے مہینے میں آپ یہ اپنی ڈیوٹی اور پابندی سمجھو کہ جس طرح ہم امام پاک امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح امام پاک امام حسن کا بھی ذکر کریں گے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس مہینے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں ساری اہل بیت کے بارے میں کی ہیں، تو الحمدللہ ابھی اگر بات چلے تو انشاءاللہ عزیز حضور قبلہ عالم میرے پیر و مرشد حضرت مفکر اسلام آپ نے اتنی باتیں پڑھائی ہوئی ہیں، اتنی باتیں سمجھائی ہوئی ہیں کہ تہجد تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دربار سے وابستہ ہو خوش نصیب ہو، پچھلی دفعہ بھی آیا تھا باقاعدہ محسوس کیا ہے، اس دفعہ بھی حاضر ہوں محسوس کیا ہے، دیکھو چند بندے لیکن ذوق کتنا ہے۔ کیا بتا ہم باہر بیٹھ کر مجلس کریں تو وہ ذوق نہ ہے جو یہاں آتا ہے، تنگی ہو رہی ہے، چھوٹی جگہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں درویش، لیکن جناب بڑی رونق ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کی جلوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ اس دربار کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، میں آیا تو قوالی ہو رہی تھی آگے، میں قادری سلسلے کا بندہ ہوں، میرے لیے قوالی سننا منع ہے، لیکن آپ کی قوالی سنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دادا مرشد جو میرے دادا جی بھی لگتے ہیں حضرت قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم حضرت فقر اسلام جو آپ کے صاحبزادے بنتے ہیں پنڈی سے چلے کہ میں عرض کروں گا کہ حضرت آپ قادری ہیں میں بھی قادری ہوں، غوث پاک علی جناب کی تعلیمات میں قوالی سننا منع ہے، آپ کیوں سنتے ہیں؟ تو میں آج جا کے عرض کروں گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، اور اگر آپ نے اس بارے میں کوئی جواب نہ ارشاد فرمایا تو پھر میں عرض کروں گا والی بدا شہنشاہ جیلان کے اقوال پیش کروں گا تاکہ ہمارے دربار پر قوالی نہ ہو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حاضر خدمت ہوا پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے، جیسے میں حاضر ہوا تو تسبیح بند کر کے سائڈ پہ رکھ کر کہتے ہیں تو نہ سنیا تو مکی نہیں منے کرنا، کوئی سوال سنے بغیر تو نہ سنیا، آپ نہ سننا مجھے نہیں منع کرنا، آپ نہ سننا مجھے نہیں اس بات سے منع کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، ہم سنتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی سنا دے تو روکتے نہیں ہیں۔ بلکہ وہاں برمنگھم میں حضرت سید بلال چشتی جو اس وقت اجمیر شریف میں ہوتے ہیں، وہ وہاں کے سجادگان میں سے ایک سجادہ نشینوں میں سے ہیں، تو وہاں تشریف لائے تو قبلہ عالم نے اپنے ایک مرید کو جو ڈھول چلا بڑا اچھا، یہ آپ کی جو دف ہے نا دف بڑی اچھی بجا لیتا تھا، آپ فرمایا یار یہ سید چشتی آ رہا ہے دف بجا کے اس کا استقبال کر۔ بہرحال ہمارے سلسلے میں نہیں ہے لیکن آیا ہوں اور آ کر آپ کی قوالیاں ساری نماز کے دوران ہی سنی ہیں لیکن سن لی ہیں، بڑی مشکل سے نماز پڑھی۔ ایک دفعہ وہاں گاؤں کے اندر میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی نعت خان کسی جگہ آیا ہوا تھا، وہ نعت پڑھ رہا، آپ نے آدھی نماز توڑ دی، آپ فرمایا نماز نہیں پڑھی جا رہی، بندے کو بھیجا اس کو کہا کہ 8-10 منٹ مجھے نماز پڑھنے دے اس کے بعد پڑھیے، یہ سرکار کی باتیں کر رہا ہے، ایک تو تیری خدمت کروں گا، دوسری بات سرکار کی بات ذرا کان لگا کے سنوں گا، تیسری بات یہ ہے کہ جب سرکار کی بات ہوتی ہے وجد آتا ہے، سرکار کے ذکر کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سک رہا۔ اس کے پاس بندہ بھیجا وہ اپنے ذوق میں تھا کہ نہیں چھپا، حضرت صاحب نے نماز چھوڑ دی،
آپ فرمایا پہلے اس کی جا کے خدمت بھی کرتا ہوں، نعت بھی سنتا ہوں، نعت پڑھ لے گا پھر نماز پڑھوں گا۔ تو ذوق شوق بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑے بڑے کام کراتی ہے۔ اونٹ جیسا ایک غبی جانور، وہ بھوکا اور پیاسا جب ہوتا ہے تو اس کو خودی نغمہ سنایا جاتا ہے، اس وقت وہ مست ہو جاتا ہے، مست ہو کے پھر جناب کئی من وزن اٹھا کے چل پڑتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ، میری بھی اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور بار بار اس درگاہ میں، پاک درگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں آپ عبدالرؤوف صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، 1 کروڑ سے بھی زیادہ اگر آپ کہیں نا تو انکار کیا، یہ جڑے نے پتر ہماری سیٹ ایکسٹینڈ کرائی تھی، اس کی رام آیا۔ آج میں نے چلے جانا تھا، صبح میری 11 بجے 12 بجے فلائٹ تھی، تو اے جناب آخر نہیں حضرت بس ہم ماری جائیں گے اگر آپ نہ آئے۔ یہ نوید شاہ صاحب کو جرگہ بنا کے کوئی 35 کروڑ مرتبہ ان کو کہا ہے، 1 کروڑ مرتبہ مجھے کہا ہے جی آپ نے آنا ہی، اور میں نے بتایا ہی کوئی نہیں، یہ بتایا ہوا کہ میں جا رہا ہوں، انہاں پوسٹر چھاپے، بندے بلائے، وہ کو اللہ نے ایسا کیا حسینیہ شریف کی برکت سے۔ ہمارے دادا جی مرشد حضرت قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی، آپ نے فرمایا تھا حسینیہ شریف کے بارے میں کہ کبھی یہاں تجلی طور برسے گی، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس تجلی طور کے برسنے کے تیاری کے سلسلے میں ہم بھی اپنا حصہ پیش کریں۔ تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ساتھیوں کو ضرورت ہے میں سیٹ ایکسٹینڈ کرتا ہوں، یہاں جمعے کی ادائیگی ہے، اس میں میرا حصہ ہونا چاہیے، اور دادا جی کی نظر کرم میری طرف آپ ملتفت فرمائیں اور آپ کی توجہات مجھے حاصل ہوں، اس لیے میں ٹھہرا۔ اس برکت سے آج شام کو یہاں بھی حاضری ہو گئی ہے، ورنہ اس وقت میں جا چکا ہوتا اور پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن ان کو میں اپریشیٹ کروں گا، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے گھر والے خاندان، ان کی والدہ صاحبہ، باقی خاندان کے لوگ وہاں دربار شریف پہنچ گئے، وہاں آئے اور آ کر جناب انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ جس کی آہڑیں صحیح مغز چٹنا، جس کی آہڑیں نا وہ چٹی دکھائی گئی۔ اس وقت میں آخیا یرا انشاءاللہ مجھے گنہگار نہ کرو، وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، ان کی بارگاہ ہے، ان کی حاضری میں اگر میرے پاس وقت ہو تو میں کیوں نہ حاضر ہوں، میں تو ایک مسکین سا بندہ ہوں، میں تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، تو مجھے آپ نے گنہگار نہیں کرنا، انشاءاللہ اگر وقت ہوا ضرور آؤں گا۔ میں اتنا آخیا کہ اگر وقت ہوا ضرور آؤں گا، 10واں پہ جمعے جانا انہیں پوسٹر چھاپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح جمیلہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاطمہ جن کا بابا علی اور جن کا بھائی حسن، جن کا نام نبی اس حسین ابن
تشيروا को सारे अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن